بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نہ جنت میں لے جائے گا، نہ دوزخ سے محفوظ رکھے گا، اور نہ ہی مجھے، سوائے اللہ کی طرف سے رحمت کے۔ دوستو، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اور کسی کا عمل اس کو جہنم سے نہیں بچائے گا۔ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ اب اس پر سوال کھڑا ہوگا کہ پھر عمل کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو عمل چھوڑ دیا جائے جب اللہ کی رحمت سے ہی فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، جو جس قدر اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرے گا، اللہ کی رحمت اسی قدر اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگی۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے تو اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ جان لو کہ غافل اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا اللہ نہیں قبول کرتے۔ تو جب دعا قبول نہیں ہو رہی، تو جو اللہ کی رحمت کو متوجہ نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف بلائے گا نہیں، تو اس کی طرف اللہ کی رحمت آئے گی بھی نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے فیصلہ تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ ہمارے اعمال ہیں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ۔ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی اور دیگر جو چیزیں ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ طریقے، یہ سب اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہیں۔ اور جب ہی ہم اعمال کریں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے بھرپور طریقے سے اعمال کرتے رہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کرنے سے اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوگی، اور اسی رحمت کی وجہ سے ہی قیامت کے دن بخشش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔